انسان میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اس کا کردار ہے، اس کے بعد اس کا اخلاق۔ کردار جو چیز ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، فوراً نظر نہیں آتی، اور جو اخلاق ہے اس کا زبان کے ساتھ تعلق ہے، وہ نظر آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے تو اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک پیمانہ ہے جنت میں جانے کا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا تکیہ زیادہ تر دنیاوی چیزوں کی طرف رکھتے ہیں، زیادہ رجحان ہمارا دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایک 21 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ بنائی رکھنے کا سوچتے ہیں کہ کل ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو صحیح طاقت کا اصل سرچشمہ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ محدود ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام اصل میں جو طاقت کروا رہی ہے ہمیں رجوع اس سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کی ساری چیزیں ہیں۔ جتنا تعلق خالق سے مضبوط ہوگا اگلے کام خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود محسوس بھی کریں گے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے کوئی رینوویشن کا کام شروع کروایا ہوا تھا، گھر کی رینوویشن ہو رہی تھی، تو اس میں غیبی مدد ہوتی رہی۔ وہ پوچھیں گے کیسے؟ کہ میرے پاس جو مستری مزدور لگے ہوئے تھے ان کو اب کچھ سامان کی ضرورت تھی، سامان کم پڑ گیا تھا، اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا، دکانیں مارکیٹیں بند تھیں۔ اب ہوا یہ کہ انہی کے پاس ایک بندہ آتا تھا، انہی کا جاننے والا، تو وہ ان کے پاس اکثر آ کے بیٹھا ہوتا تھا۔ میری بھی اس سے سلام دعا ہوئی۔ تو جب یہ ساری چیزیں کم پڑ گئیں، جس میں بجلی کا سامان تھا، سینٹری کا سامان تھا، ایون ٹائلیں بھی تھیں، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکان کھلوا کر وہ دے دوں گا۔ اچھا، مزے کی بات، اس نے کوئی اس کا معاوضہ بھی نہیں لیا، اور وہ میرا سارا کام، جب میں دکان پہ جاؤں وہ مجھے بجلی کا سامان لے کر دے تو ساتھ ہی مجھے کہہ دے قریشی صاحب ہن دسو کہ ٹائلاں کدوں لین جانیاں۔ یعنی میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہو کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آدمی اپنے علاوہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کام کے بارے میں اتنا سیریس ہو۔ آپ خود ہی اس کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں تو کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے بھی زیادہ وہ آگے چل رہا تھا۔ تو اب یہ بات یہاں سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس کو محسوس کرنے والا بھی بندہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ آپ یہی کام کریں گے، ہاں جی ایسے ایسے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آ گیا، ان کے پاس بیٹھتا تھا اکثر، اور بس اس نے، وہ اس فیلڈ کے لوگ تھے جی، انہوں نے تو یہ کام کرنا تھا۔ کئی دفعہ تو فیلڈ کے لوگ بھی وہ کام نہیں کرتے، اور آدمی کی وہ جو محنت ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کا جو وقت ہے، وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے اس کی ذات مدد کرتی ہے تو آپ کے کام بڑے اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک طرف جب انسان کے ساتھ جو مشکلات آتی ہیں تو انسان دعائیں کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں آسانی فرما، میں اس کام کو کر سکوں۔ تو یہ ساتھ ساتھ محسوس بھی کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے کرم، اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ محسوس کرنا، اور اپنا سارا تکیہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا۔ آج کل دیکھیں تو انسانیت کتنی مشکل میں ہے۔ ایک طرف کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو ٹڈی دل ہے اس کا حملہ ہو چکا ہے، یعنی قحط اور وبا دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانیت پہ آسانیاں فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے جو اعمال ہیں خاص کر، وہ ہمیں یہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ اب تو خاص کر زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ مشکلات میں انسان دن بدن گھرتا جا رہا ہے۔ سب کچھ کئی دفعہ ہونے کے باوجود وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں خوراک کا کیا ہوگا، پتہ نہیں زندگی کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے۔